یہ کیس تھا، ان کو 5 سال سے ڈپریشن تھا، ان کے جو ایشوز تھے، جو بھی کچھ مسئلہ تھا، میں نے ان کو کہا ٹھیک ہے آپ تیار ہو جائیں، شروع کرتے ہیں، اور آپ ریڈی ہو جائیں، جو میں آپ سے پوچھوں گا، جو سوال کروں گا، آپ نے بس جواب دینا ہے۔ اور اللہ کے فضل سے میں نے ان کو صرف جب شروع کیا ہے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر لیجنڈ کے ساتھ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا۔ مطلب مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا کاؤنسلنگ کیا ہے، میں یہ ہمیشہ سوچتی تھی، لیکن ابھی میرا 5 سال سے کسی ایک چیز پہ، مطلب میرے بھائی تھے، ان کا موبائل تھا، ان کو لائے تھے، وہ ان کو بڑا پسند تھا، بس مجھے چاہیے تھا، وہ مجھے ان کو دیکھتے ہی پسند آیا تھا، ان کا موبائل مجھے مل جائے۔ وہ 5 سال کی ڈپریشن مجھے آج، مطلب میں نے فری لانسر یہ ڈاکٹر لیجنڈ جو ہے ان کے ساتھ کاؤنسلنگ انہوں نے مجھے دی ہے، اور میں مطلب مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرے اندر کا ڈپریشن کہاں سے اور کیسے غائب ہو گیا۔ جسٹ تھوڑی سی بات چیت، 4 منٹ ہم نے یا 5 منٹ مشکل سے بات کری ہے، اور اس 5 منٹ کے اندر میری مطلب میں بہت خوش ہوں اس چیز سے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر لیجنڈ کہ آپ نے آپ کو کیا فرق فیل ہوا تھا؟ کیا کیا آپ نے ایکسپیرینس کیا کیا؟ تجربے میں کیا آیا؟ مجھے یہ لگتا تھا کہ نہیں، مجھے مطلب بس وہ موبائل مجھے چاہیے، لیکن جس طرح کی آپ نے کچھ باتیں کری نا، تو مجھے نہیں لگتا مجھے کسی اور سے کیوں چاہیے، مطلب بہت چینج آ گیا، شاید اب میں کبھی نہ سوچوں اس موبائل کا۔ الحمدللہ۔ تو بس شکریہ بہت بہت۔ آپ واقعی میں ایسا ہوا ہے کہ جی بالکل ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے۔ شاید اگر میں آپ سے 1 گھنٹے 2 گھنٹے لیتی پھر تو میں کہتی ہوں دنیا کی ہر چیز کو لات مار دیتی میں، لیکن میرے لیے 5 سال کا موبائل ہی۔ کتنے سال سے تھا ڈپریشن؟ 5 سال۔ 5 سے 10 منٹ مشکل سے، زیادہ نہیں۔ وہ آپ نے ان کے فیڈ بیک میں سن لیا، سو اس کے بعد ان کے مائنڈ سیٹ کی ایسی کایا پلٹی کہ وہ جو ان کا 5 سال کا ڈپریشن تھا وہ ایسے چھو منتر ہو کے غائب ہو گیا، جیسے ان کو مطلب خود بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ سو ایک ایکسپیرینس ہوتا ہی ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹرانسفارمیشنل ایکسپیرینس ہوتا ہے جس کے ساتھ گزرتی ہے نا مینٹل طور پر، اس کے اندر جو چینجز آتے ہیں اللہ کے فضل سے اور اس کے حکم سے، میری کوشش کے بعد، تو پھر وہ بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے۔ اور میرے کئی کیسز کے اندر کئی خواتین نے، کئی میل حضرات نے بھی اپنی ٹرانسفارمیشن فیل کی ہے، نہ صرف گھنٹوں میں بلکہ منٹوں کے اندر بھی، ایسے کئی کیسز میرے ساتھ اللہ کے فضل سے ہوئے ہیں۔ سو اگر آپ کو اس حوالے سے یعنی مائنڈ سیٹ کے حوالے سے کوئی بھی مدد چاہیے جس میں آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، اسٹریس کا شکار ہیں، آپ کی سوچیں الجھ چکی ہیں، آپ کو خیالات بہت تنگ کر رہے ہیں، آپ کو نیگیٹیوٹی نے بہت پھنسایا ہوا ہے، آپ کو خوف نے گھیرا ہوا ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں مائنڈ سیٹ سے ریلیٹڈ جو خیالات کی جنگ چلتی ہے، اور راتوں کو نیند نہیں آتی سکون سے، اور انسان پریشانی میں ہوتا ہے، الجھاؤ میں ہوتا ہے، اسے کوئی بندہ ہی نہیں ملتا جو اس کی سن سکے، سمجھ سکے، اور اس پہ طنز و تنقید نہ کرے، اور اس کی بات کو سن لے، سمجھ لے، پھر اس کو بتائے کہ جی کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے، اور اس کو مشورہ دے، ایک سجیشن دے، اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے، اس کے بزنس کے حوالے سے، اس کے کیریئر کے حوالے سے، اس کے ماضی کے حوالے سے، اس کے مستقبل کے حوالے سے، ان سب چیزوں کو میں اللہ کے فضل سے کور کرتا ہوں، اور بیسیکلی میں 1 to 1 کنورسیشن کرتا ہوں، اس کے اندر ہی یہ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے، اس کو آپ کوئی کاؤنسلنگ کہتا ہے، کنسلٹنگ کہتا ہے، کوئی مینٹرنگ کہتا ہے، ناموں کی تو ٹرم کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایک سے ایک نام نکال لو۔ میں نے اس کو سمپل ورڈز رکھے ہیں، میں 1 to 1 کنورسیشن کرتا ہوں، یعنی کہ پرسنل گفتگو، اس کو کہتے ہیں پرسنل پرائیویٹ گفتگو، جس کے اندر کوئی دوسرا شامل نہ ہو سوائے اللہ کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے اللہ سے تو کوئی نہیں چھپ سکتا۔ سو میرے ساتھ میرے کلائنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ میل ہوں چاہے فیمیل ہوں، 1 on 1 کال پر یا 1 on 1 چیٹنگ کے اوپر، یا پھر کیا کہتے ہیں ای میل کے تھرو بھی ہو سکتی ہے، یا پھر تھرو ویڈیو کال، چاہے وہ واٹس ایپ پر ہو، چاہے وہ زوم میٹنگ پر ہو، چاہے وہ اسکائپ پر ہو، جو میرے کلائنٹ کو سوٹیبل لگتا ہے، جو میرے کلائنٹ کے لیے ریلائبل ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا میں کہیں سے بھی ہوں، پاکستان، امریکہ، کینیڈا، کہیں سے بھی، کسی بھی وقت، دن یا رات، 24 گھنٹے کے لیے میری یہ سروس آن ہوتی ہے۔ اب میں 24 گھنٹے تو نہیں جاگتا، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ بس میں یہ ہے کہ لوگوں کو جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو پہلے ڈاکٹر کی اسسٹنٹ کو کال کرو، پھر ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لو، پھر وہ اپوائنٹمنٹ کے ٹائم کے حساب سے انتظار کرو، پھر جا کے ڈاکٹر صاحب سے آپ کو ٹائم ملے گا، یا آپ کہیں پہ جاؤ لائن میں لگو، پھر آپ پرچی کٹواؤ، پھر جا کے ڈاکٹر صاحب آپ سے بات کریں گے۔ یہ سارے ہرڈلس میرے ساتھ تو نہیں چلتے، ٹھیک ہے، میں نے اس کو اپنے پروسیس کو بہت آسان رکھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے، اور میرا پروسیس کتنا سمپل ہے، وہ اتنی سی بات کہ آپ نے سیدھا سیدھا مجھے فیس بک پہ میسج کرنا ہے، ٹھیک ہے، فیس بک کے اوپر میسج کریں گے، اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جب آپ مجھے فیس بک پہ میسج کر دیں گے ان باکس پہ، اس کے بعد آپ نے اپنا مسئلہ تفصیل میں لکھ کے بھیجنا ہے، کیونکہ اس کے کوئی پیسے نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ مسئلہ سننے کے پیسے نہیں لیتا، آپ اپنا پورا مسئلہ تسلی سے الفاظ میں لکھ کر، الفاظ میں ہی کیجیے گا، آڈیو میں بڑی ٹائم لگتا ہے، وہ بیٹھ کے سنتے رہو، پھر وہ الفاظ آگے پیچھے جاتے ہیں، ریٹن میں سب کچھ میرے سامنے ہوتا ہے، تو آپ نے پورا مسئلہ لکھ کے تحریری طور پہ بھیج دینا ہے، چاہے آپ ٹکڑوں میں بھیجیں، یعنی کہ ایک ایک جملہ کر کے لکھیں، چاہے آپ پوری ڈیٹیل میں لکھیں، آپ اپنی بھڑاس نکال کے اس کو لکھ دیں،
جب وہ میرے سامنے آ جائے گا پھر میں اس کو اسٹڈی کروں گا، اس کو پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اگر میں نے وہ کیس لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، اور میں آپ کی ہیلپ اس میں کروں گا تو پھر میں اس پہ آپ کو ڈن کروں گا، آپ کو اپنی فیس بتاؤں گا. جب آپ اس کے اندر اس فیس کو جمع کرا دیں گی تو آپ کو میں اپنے ساتھ 1 to 1 ٹائم دوں گا. اٹ از دیٹ سمپل. ڈائریکٹ آپ کا مجھ سے ہی کانٹیکٹ ہوگا، میں ہی آپ کو جواب دوں گا. بیچ میں نہ کوئی چیٹ بوٹ ہے، نہ کوئی روبوٹ ہے، نہ کوئی اے آئی کا بوٹ ہے، نہ کوئی بیچ میں اسسٹنٹ ہے. دیٹ از ڈائریکٹلی بٹوین یو اینڈ می بائی دا مرسی آف اللہ. سو میں اپنے کلائنٹ کے ایشوز کو خود ہی سنتا ہوں. بزنس کے اندر تو سیدھی سی بات ہے میں خود ڈیل کرتا ہوں، اور میں خود ایک فری لانسر ہوں بائی دا مرسی آف اللہ. سو آپ کو پتہ ہی ہے کلائنٹ کے ساتھ ڈائریکٹ 1 to 1 فری لانسر ہی بات کرتے ہیں. تو میرا یہ اپنا بزنس ہے، لیجنڈری فری لانسر میرے بزنس کا نام ہے. اور آئی ایم لیجنڈری فری لانسر کا CEO بھی آپ کہہ سکتے ہیں، فاؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں. یہی میری ویب سائٹ ہے، وہاں پہ میرے کلائنٹس کے ریزلٹس بھی ہیں، میرے کتابوں کے حوالے سے بھی، میرے آن لائن کریش کورسز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو میرے ٹیکنیکل اور اسپریچول ریزلٹس ہیں انڈسٹری کے اندر رہتے ہوئے جو میں نے کام کیے ہیں، آپ کو وہ بھی ملیں گے. اور ساتھ میں یہ بھی ملے گا کہ اللہ کے فضل سے 21ویں صدی میں نے کیا کیا کام کیے ہیں، جس کی وجہ سے آئی ایم لیجنڈری فری لانسر بائی دا مرسی آف اللہ. اور میں دوسروں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، انسپائر کرتا ہوں، رائز کرتا ہوں اس حوالے سے کہ وہ بھی خود کو لیجنڈری فری لانسر بنا کے کام کریں اس دنیا کے اندر، اور اپنے بیسٹ ورژن کی طرف موو آن کریں. جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں اس طرف بڑھیں. میں جو کرنا چاہتا تھا، جو کچھ کر رہا تھا، اس کے اندر میں نے بڑھنا شروع کیا. میں لوگوں کو لیجنڈری فری لانسر بنانے آ رہا تھا. 2018-17 کی کوئی بات ہے، اللہ نے مجھے ٹرانسفارم کر دیا لیجنڈری فری لانسر میں. یعنی کہ یہ وہ بات ہو گئی کہ کوئی بندہ کہے میں ڈاکٹر بنانے آیا ہوں، تو لوگ اس کو پوچھیں گے بھائی تو خود بھی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے؟ تو بندہ کہے گا ہاں جی میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن ڈاکٹر بنانے آیا، تو لوگ یقین نہیں کرتے. اس لیے اگر میں اب کہتا ہوں کہ میں لیجنڈز بنانے آیا ہوں، لیجنڈری فری لانسرز جو بنیں گے، تو وہ فری لانسرز ہی ہوں گے جو کوئی IT کی سروس بیچ رہا ہے، کوئی کاپی رائٹنگ سروس بیچ رہا ہے، کوئی بیوٹی پارلر کی سروس دے رہا ہے، کوئی اپنا چھوٹا سا بزنس چلا رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اپگریڈ کریں، اپنی پرسنالٹی کو چینج کریں، اپنے آپ کو کانفیڈنٹ کریں، سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کریں، کیمرے پہ آ کے بات کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں، سوشل ایشوز پہ بات کریں. بہت ساری چیزیں، بہت ساری خواتین کے ایشوز ہوتے ہیں، بہت سارے میلز کے ایشوز ہوتے ہیں. 30-40 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، بٹ جو ماضی کی جو صدمات ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ ان کو بلاک کرتی ہیں، آگے بڑھنے ہی نہیں دیتی ہیں. اس طرح جو ان کی پرسنالٹی ہے وہ کھل کے کام نہیں کر پا رہے. بہت سارے ایسے کیسز میرے پاس آئے. سو اسی کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں کہ کانٹینٹ کی کوئی کمی ہے، کانٹینٹ بہت ہے. مسئلہ اس کا بھی نہیں کہ ویڈیوز نہیں ہیں، ویڈیو بہت ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک یوٹیوب چینل ہے. دا اونلی پرابلم پیپل آر سفرنگ از دیٹ کہ ان کے پاس 1 on 1 پر پرسنل کانفیڈینشیل رکھتے ہوئے رازدار قسم کا اور سلجھا ہوا سمجھدار انسان ایسا انہیں نہیں ملتا آسانی سے، جس کے اوپر وہ ٹرسٹ کر سکے، جس سے وہ اپنے پرسنل راز و اسرار کی باتیں شیئر کر سکے، اس خوف کے بغیر کہ یہ بندہ کسی اور کو بتائے گا. لوگوں کو خوف ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو بتایا اور یہ بات دنیا میں ادھر ادھر پھیل جائے گی، ہمارے راز کسی اور کو دے دیے جائیں گے، ہماری جو پرسنل پرائیویٹ انفارمیشن ہے وہ لیک کر دی جائے گی. میرا ساتھ ایسا کوئی، میں اس طرح کے چکر نہیں پالتا. میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کی سیکورٹی کی، سیفٹی کے حوالے سے، تاکہ آپ کو تسلی رہے کہ جب میرے ساتھ بات چیت ہو جاتی ہے کسی کی، میرے کلائنٹ کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر تو مجھے کوئی ٹیسٹیمونیل لینا ہو تو وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں، یا تو ریٹن میں لکھ کے دے دیتے ہیں یا دے دیتی ہیں، فیمیل میل دونوں ہی ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی، یا تو آڈیو پہ میسیج دے دیں یا ویڈیو پہ میسیج دے دیں، یا 1 on 1 پہ اگر وہ میرے ساتھ انٹرویو پہ آنا چاہیں تو ویسے بھی دے سکتا ہے کوئی بھی، اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن چونکہ زیادہ تر مینٹل ہیلتھ کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتے، بلکہ بہت سارے تو اپنی آواز بھی ریکارڈ کر کے نہیں دینا چاہتے. اس لیے میرے پاس بہت زیادہ ٹیسٹیمونیل تو ہیں ہی نہیں. میرا اس میں یہی ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر ریٹرن میں کوئی نہیں بھی دیتا، وہ بھی نہیں دینا چاہتا، اٹس اوکے. اصل چیز یہ ہے کہ وہ اس کلائنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے، مجھے اس کام کی وہ اپنی فیس دے دے اور ختم ہو گئی بات. ریویو دینا، ٹیسٹیمونیلز دینا، آپ کو پتہ ہے وہ جب ایک بندہ کانفیڈنٹ ہے، اس کی سروس ہے، وہ تو ویسے بھی سیل کر سکتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے. ان ریویوز سے ہوتا یہ ہے کہ جب دوسرے لوگ دیکھتے ہیں تو انہیں پتہ لگتا ہے ہاں جی ان کے پاس آنے والوں کو فائدے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے یہ والی اس حوالے سے یہ سٹوری شیئر کی. پہلے آپ کو میں نے ان کا ٹیسٹیمونیل سنا دیا کہ ان کو آفٹر رزلٹ ان کے ایکسپیرینس کیا تھا، ان کے تاثرات کیا تھے، وہ آپ نے سن لیے. اور یہ ایک کیس تھا. سو اس میں کنفیڈینشیل جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا وہ یہی کہ جب مجھ سے کوئی بات کر لیتا ہے، واٹس ایپ پہ کرے یا فیس بک پہ کرے، ٹھیک ہے، زوم کے اوپر تو وہ سیونگ والا وہ چکر نہیں ہوتا، سوائے اس کی کہ ویڈیو ریکارڈنگ ہو، کنسلٹیشن ہو رہی ہو فری لانسنگ وغیرہ پہ، تو میں ریکارڈنگ کے حوالے سے آپشن دیتا ہوں کہ ریکارڈ کر کے وہ لے لے تاکہ بعد میں سنتا رہے. چیٹنگ کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میرے پاس سے ڈیلیٹ، ختم. اس کے بعد فیس بک والے اپنے پاس اگر جیسے ان کے بیک اپس ہوتے ہیں، کچھ وہ کچھ کرتے ہیں تو دیکھیں میں تو اس کا تو میں نہ رسپانسبل ہوں، نہ وہ میرے کنٹرول میں. ہمارے پاس تو صرف اتنا ہوتا ہے نا کہ واٹس ایپ کی چیٹ آپ ڈیلیٹ کر دیں یا فیس بک کا میسیج پہ جو چیٹ ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، دیٹس اٹ.
यहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है, बातचीत हो गई, मसला हल हो गया, डिलीट, ख़त्म। उनमें से सिर्फ अगर मुझे जैसे माजी के अंदर मैं कुछ रेफरेंसेस के तौर पे लेता था केस स्टडियाँ दिखाने के लिए एज अ प्रूफ बिफोर और आफ्टर, जैसे लोग होते हैं ना बालों का हेयर स्टाइल अभी ऐसा है देख लें और फिर वो बाद में दिखा दें जी अभी ऐसा है, अब उसमें वो डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मैंने उसका ये सोल्यूशन निकाला था कि मेरे पास जब कोई आके ओरिजिनल मैसेज करता था तो मैं उसका बिफोर लेता था उस वक्त का, फिर जब एंड में वो अपने तासुरात देता था कि क्या हुआ, फिर मैं उसको लेता था और फिर उसका बिफोर आफ्टर दिखाता था, भाई ये देखें बिफोर में ये है, अभी ये आई हुई कंडीशन है, और ये देखें इतने मिनट बाद यानी 50 मिनट में, 30 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में क्या ये देखें जी ये रिज़ल्ट। फिर वो बिफोर आफ्टर में दिखाता था। इस हवाले से मेरे वो पोर्टफोलियो ही है एक तरह से, ये बिफोर आफ्टर भाई ये पोर्टफोलियो है मेरा। फिर बाकी लोगों के एडिशनल जो रिव्यूज़ का टेस्टिमोनियल्स वगैरह हैं। सो अगर आपको मज़ीद कुछ देखना है तो आप मेरे लेजेंडरी फ्रीलांसर यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मेरे टेस्टिमोनियल्स, मेरे पोर्टफोलियो, मेरा काम, प्लस ये कि हीलिंग रिजल्ट्स वगैरह है, और भी कुछ सेशंस वगैरह लोगों के साथ जो मेंटरिंग सेशंस मैंने दिए हैं उसकी भी कुछ क्या कहते हैं माजी की और कुछ प्रेजेंट रिकॉर्डिंग आप उसको मिल जाएंगी। बाकी इंशाल्लाह वक्त मिलता रहा तो वो भी आ जाएंगी। तो ये थी चीज़। आपको कोई मसला है, कोई इशू है, आपका ये मुस्लिम भाई अल्लाह के फजल से, अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो भी परेशान ना हो, मेरी सर्विसेज पूरी दुनिया में तमाम इंसानों के लिए भी हैं, चाहे वो किसी भी फ़िरके से, मज़हब से, रिलीजन से, या रिलीजन से ताल्लुक़ ना रखते हो, इस तरह जैसे कोई एथिस्ट होते हैं, खुदा को ना मानते हो, तब भी कोई मसला नहीं है। मैं कैरियर के हवाले से, लाइफ के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, गॉड्स के हवाले से, फ्रीलांसिंग के हवाले से, ऑनलाइन पैसिव इनकम के हवाले से, यूट्यूब के हवाले से, ऑनलाइन कोर्स बना के बेचने के हवाले से, किताबें लिखने के हवाले से, पब्लिश करने के हवाले से, के काउंसलिंग, कैरियर, डिप्रेशन, मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, इवन गेमिंग के ऊपर, कुरान टीचिंग के ऊपर, और स्टूडेंट तलाश करने पर या क्लाइंट तलाश करने के हवाले से, हर किस्म की, हर तरह से अल्लाह के फजल से अपने तौर पर भरपूर कोशिश करता हूँ बेहतरीन रहनुमाई फराम करूँ। सो यू कैन कॉल मी, इसीलिए कि एक ऑल राउंडर किस्म का मल्टी स्किल्ड फ्रीलांसर एंड टीचर एंड मेंटर। बाकी आपने जितने लगाए टाइटल की कोई कमी नहीं है, बट द ओनली इज़ दैट के मेरी सर्विसेज न सिर्फ इंसानों के लिए हैं बल्कि मैं चरिंद परिंद दरिंद वगैरह की भी अल्लाह के फजल से मदद करता हूँ। जैसे कि मेरे, आपने देखा, अगर नहीं देखा तो देख लेना, कीड़े मकोड़ों के केसेस पे मैंने काम किया है, परिंदों के केसेस पे काम किया, जानवर के केस पे काम किया, बिल्ली के केस पे काम किया था, लाइलाज किस्म की, ठीक है। सो वो आप रिज़ल्ट देखें। इवन वेदर सिस्टम्स जो हैं, जैसे बारिश आंधी तूफ़ानों के मसले होते हैं, तो उनके अंदर तक में मैंने काम किया अल्लाह के फजल से। इवन रिसेंटली जो एक बहुत बड़ी दुनिया के अंदर एक बला नाजिल हुई थी अल्लाह के हुक्म से, कोरोना जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी मैंने कराची सिटी के ऊपर काम किया था और अल्लाह ने अपने फजल से, अपने हुक्म से उसमें रिज़ल्ट दिया था। सो और इवन हैंगटोंग 77 जो जहाज़ कराची के CVO पे आके फंसा था, उसको बाहर निकालने में भी लेजेंडरी फ्रीलांसर ही मौजूद था अल्लाह के फजल से। सो दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर इन माई अकम्पलिशमेंट्स, जिनकी बुनियाद पर मैं ये कहता हूँ कि आई एम ऑब्वियसली लेजेंडरी फ्रीलांसर बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह, और अल्लाह ही ने मुझे तैयार किया अपने फजल से। सो आपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, यू वांट टू बिकम योर बेस्ट वर्जन, आपको कंटिन्यूस रैपिड सपोर्ट चाहिए, कंटिन्यूस सपोर्ट चाहिए, डेली चाहिए, वीकली चाहिए, मंथली चाहिए, कॉल पे चाहिए, चैट पे चाहिए, अब उसके लिए भी मुझसे बातचीत कर सकते हैं। उसके लिए पैकेज बन सकता है, कोई मसला नहीं। डिपेंड कि आपको अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए किस एंगल में, कितनी एंगल्स में रिक्वायरमेंट्स आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको क्या चाहिए। खाली बिजनेस सपोर्ट चाहिए, आपको खाली आइडिया चाहिए, सजेशन चाहिए, काउंसलिंग चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, मशवरा लेना है, या आप चाहते हैं किसी मेंटर को हायर कर लें पर्सनल तौर पर, वो आपको बैकिंग करे और आपको कोच करे, कंसल्टेंसी दे और आपको कोचिंग भी दे, कंसल्टेंसी भी दे और आपको हेल्प करे आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में। सो दैट वुड बी मच बेटर। बाकी अगर आपको स्टूडेंट है डेफिनेटली फिर तो आप मतलब उस तरह तो हायर नहीं कर सकेंगे, लेकिन आपको कैरियर की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर में क्या करें, फ्रीलांसिंग की स्किल कौन से सीखें, तो उसके लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप मुझसे कॉन्टेक्ट करने के बजाय मेरे जो एक और यूट्यूब चैनल है ज़िशान अरशद के नाम से, वहाँ पर भी मेरा बहुत सारे कॉन्टेंट पढ़ें। आप वहाँ पर जाके मेरी वीडियोज़ को वॉच करें। जब आप वहाँ पे मेरी वीडियोस देखेंगे, आपको वहाँ पे हर किस्म का कंटेंट तकरीबन जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मिलेगा, जिस पे मेरी वीडियोस हैं उसमें मैंने तकरीबन बहुत कुछ शेयर कर दिया है। तो आपको इंशाल्लाह, बल्कि मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी शेयर किए हुए ऐसे जो बेहतरीन सलूशन देने वाले हैं। तो आपको अपने कैरियर और दीगर चीज़ों के हवाले से जो ज़रूरत है ना, वो अच्छा खासा अल्लाह के फजल से एक समंदर तैयार है, जाएँ और उससे फ़ायदा उठाएँ। अपना ख्याल रखना। मैं तो ज़िशान अरशद, और अल्लाह हाफिज़।